السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم کو عاشوراء کی نماز ضرور پڑھیں۔ 10 محرم کو عاشوراء کی نماز ہے، وہ پڑھنے سے آپ جو چاہو گے وہی ملے گا انشاءاللہ۔ جو آپ چاہو گے وہی ہوگا۔ جو مفتی ایم قاسمی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتا رہے ہیں، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ بات آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ دین پر عمل کیجئے، سنتوں پر عمل کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کیجئے، کیونکہ دین اسی چیز کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور کے صحابہ نے، تابعین نے، تابع تابعین نے جن چیزوں پر عمل کیا ہے۔ محرم کے مہینے میں طرح طرح کی غلط چیزیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں اور لوگ انہی چیزوں کو فالو کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کو لوگ رات بھر تعزیے کے پاس بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن مسجد میں جانے کو تیار نہیں ہوں گے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ عشاء کی نماز جب میں پڑھنے جاتا ہوں تو تعزیے بنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مسجد کے سامنے ہی تعزیے بنا رہے ہوتے ہیں، اور پھر صبح جب میں فجر کی نماز کے لیے جا رہا ہوتا ہوں تو وہ اونگ رہا ہوتا ہے تعزیے کے پاس بیٹھ کے، پوری رات اس نے تعزیے کی دیکھ بھال کی، لیکن مسجد نہیں آئے گا۔ گھنٹوں اس نے محنت کی بنانے میں، گھنٹوں اس نے لگائے، لیکن عشاء کی نماز نہیں پڑھی، فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ پھر 10 محرم کو وہ تعزیے لے کر نکلے گا اور گھنٹوں اس کو لے کر جہاں اسے جانا ہے وہاں جائے گا، ظہر کی نماز مس کرے گا، عصر کی نماز مس کرے گا، نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اور پھر وہی تعزیے جو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا وہی توڑ تاڑ کے دفن کر کے آ جائے گا۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے کہ لوگ کسے دین سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ دین جو ہے وہ نماز ہے۔ مسجد خالی، سڑکیں جام، یہ دین نہیں ہے۔ طرح طرح کی چیزیں محرم والے دن چلتی ہیں اور کچھ چلائی بھی جاتی ہیں تاکہ لوگ اصل دین سے دور ہوں، اور جو چیزیں دین نہیں ہیں، اسلام کا حصہ نہیں، اس میں لگ جائیں، لوگوں کے عقیدے خراب ہوں، لوگوں کے اعمال خراب ہوں۔ اسی طرح سے ایک نماز چلتی ہے 10 محرم کو، یوم عاشوراء کی نماز، اور طرح طرح کے طریقے اس نماز کو پڑھنے کے بتائے جاتے ہیں کہ عاشوراء کے دن آپ اس طرح سے نماز پڑھو، ایسے پڑھو، ویسے پڑھو، اور لوگ بڑی فکر کے ساتھ یہ نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی بتاتا ہے 4 رکعت ظہر کے بعد، کوئی بتاتا ہے مغرب کے بعد، کوئی کچھ بتاتا ہے، سب کے اپنے اپنے اسٹائل ہیں بتانے کے۔ دیکھیے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نمازیں مسنون ہیں ساری بیان فرما دی ہیں، جیسے کہ ظہر سے پہلے سنتیں کتنی ہیں، ہے نا، عصر کی نماز سے پہلے کتنی سنت ہیں، مغرب کی نماز کے بعد کتنی سنتیں، ساری سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، اور جتنی طرح کی نمازیں ہیں ساری حضور نے بیان فرمائی۔ حضور کے صحابہ ان کو پابندی سے پڑھا کرتے تھے، اشراق کی، چاشت کی، اوابین کی، تہجد کی، نماز کسوف، نماز خسوف، بارش کی نماز، ہے نا، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ، ساری نمازیں حضور نے بیان فرمائی۔ لیکن 10 محرم کی کوئی خاص نماز ہو جس کو پڑھنے کی بعض لوگ فضائل بھی بیان کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، میں تو حیران ہو گیا دیکھ کر، اتنی ساری نمازیں لوگوں نے بتا رکھی ہیں، تو 10 محرم کی کوئی خاص نماز ہے ہی نہیں ہے۔ آپ نفل نماز جب چاہو جتنی چاہو پڑھ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 10 محرم کی کوئی خاص نماز سمجھنا اور 10 محرم کی کوئی خاص نماز سمجھ کر پڑھنا، بس یہی وہ چیز ہے جو دین میں بیان نہیں کی گئی اور لوگ اس کو دین سمجھنے لگے۔ اب بعض لوگ کہیں گے ارے مفتی صاحب اس میں کیا خرابی ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ میں ہر بار یہ چیز بتاتا ہوں، پھر بتا رہا ہوں کہ خرابی ہے، کیونکہ جب آپ 10 محرم کی کوئی خاص نماز سمجھ کے پڑھ رہے ہو نا، تو آپ کے مائنڈ میں وہ نماز ایک خاص نماز ہے، حالانکہ شریعت میں وہ نماز ہے ہی نہیں ہے کوئی خاص نماز، کیونکہ اسلام تو وہ ہے کہ اسلام نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں اور جس لیول پر بیان فرمائی ہیں اس کو اسی لیول پر سمجھ کر عمل کرنا، اور اتنا ہی سمجھنا جتنا اسلام نے سمجھایا ہے۔ جیسے کہ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے 4 رکعت سنتیں پڑھی ہیں، ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے ہم لوگ سب پڑھتے ہیں، سنت سمجھ کے پڑھیں، لیکن کوئی اگر انہی سنتوں کو فرض سمجھنے لگے تو وہ غلط کرے گا، کیونکہ سنت کو سنت سمجھ کے عمل کرنا ہے۔ کوئی 4 کی جگہ 6 پڑھنے لگے تو وہ غلط پڑھے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے 4 ہی پڑھی ہیں اور 4 ہی پڑھنے کا حکم دیا ہے، 4 ہی صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ کوئی ان سنتوں کو سنت نہ سمجھے، نفل سمجھنے لگے، وہ غلط کر رہا ہے۔
تو پتہ یہ چلا کہ شریعت نے جو چیز بیان کی ہے اس کو بیان کیا جائے، جتنی جو چیز سمجھائی ہے اتنا سمجھا جائے، نہ اس سے بڑھایا جائے نہ اس سے گھٹایا جائے، اسی لیول پر رکھا جائے۔ اب 10 محرم کی کوئی نماز حضور نے بیان نہیں فرمائی۔ اگر 10 محرم کی کوئی نماز ہوتی، کوئی خاص نماز ہوتی، ویسے تو نفل نماز آپ خوب پڑھیے، 10 محرم کو پڑھیے، 11 میں پڑھیے، 12 میں پڑھیے، وہ تو آپ کسی دن بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن 10 محرم کی کوئی خاص نماز اگر ہوتی تو حضور ضرور بیان فرماتے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب یہ چیزیں دھیرے دھیرے چلتی ہیں تو 10 سال بعد 20 سال کے بعد یہ چیزیں مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں، اور پھر آپ ایک جنریشن گزرنے کے بعد دیکھیں گے کہ ہماری آنے والی نسل ان نمازوں کو جو سنت نہیں ہے سنت سمجھے گی، اور جو سنتیں ہیں ان پر عمل نہیں کرے گی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں 10 محرم کو سارے کام وہ ہو رہے ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بیان فرمائے ہیں، نہ حضور کے صحابہ نے ان کاموں کو کیا ہے، نہ ان کا دین میں کوئی ثبوت ہے، اور جو فرض ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنتیں ہیں، ان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہم خوب دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، دین کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یوم عاشورہ کی نماز، 10 محرم کی نماز، 4 رکعت ایسے پڑھ لو، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، میرے بھائی ایسی کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ اب ایک آدمی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ 10 محرم کی مفتی صاحب نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ میں نے بولا ظہر کی نماز پڑھی تھی آج؟ بولے نہیں پڑھی۔ میں نے بولا فجر کی نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ میں نے پوچھا کل عشاء کی نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ میں نے بولا بھائی یہ نمازیں فرض ہیں، فرض کو چھوڑ کے تو آپ کچھ بھی کر لو، کچھ ہونے کا نہیں ہے، کیونکہ فرض ہی آپ نے چھوڑ دیا نا۔ اب لوگ 10 محرم میں عاشورہ کی نماز پوچھ رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے اس دن ظہر کی اور فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوتی ہے، عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوتی ہے، محرم کے دوسرے اعمال میں لگے ہوئے ہیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے، اور جو چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس چیز کا نام دین نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی جو نمازیں بتائی جا رہی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں، آپ نفل عبادتیں جتنی چاہیں اتنی کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے میری یہ بات جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔